السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مساجد میں بچوں کو لانے کا حکم۔ بچوں کو مسجد میں لانے میں جہاں یہ اندیشہ ہے کہ مسجد میں شور و شغب ہوگا، عبادات کا ماحول متاثر ہوگا اور اپنی کم عمری کی وجہ سے بچے بسا اوقات مسجد میں گندگی بھی کر دیتے ہیں، جبکہ مسجد شاعر اللہ میں داخل ہے، اس لیے اس کا تقدس و احترام بھی لازم ہے، اور وہاں ہر قسم کا شور و شغب بلکہ دنیاوی باتیں کرنا بھی منع ہے۔ لیکن دوسری طرف بچوں کو اپنے ساتھ مسجد لانے میں یہ فوائد بھی ہیں کہ ابتدا ہی سے ان کی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی عادت بن جائے گی، جو کہ پسندیدہ چیز ہے۔ احادیث مبارکہ، شرح حدیث اور فقہائے کرام کی عبارات میں غور کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بچوں کو مسجد میں لانے یا نہ لانے سے متعلق حکم میں بچوں کی چند اقسام ہیں۔ نمبر 1، جو بچے اتنے ناسمجھ اور کم عمر ہوں کہ انہیں پاکی و ناپاکی اور مسجد اور غیر مسجد کا بالکل شعور نہ ہو اور ان سے مسجد ناپاک ہو جانے کا غالب گمان ہو، تو انہیں مسجد میں لانا بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد کو پاک کرنے کا حکم ہے اور اس میں گندگی، شور و شغب کرنا منع ہے۔ اس قسم کے بچوں سے متعلق احادیث مبارکہ میں ہے کہ اپنی مسجدوں کو بچوں اور پاگلوں سے دور رکھو۔ نمبر 2، جو بچے قریب البلوغ ہیں ان کو مسجد میں لانے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ان میں مسجد میں آنے کی اور نماز باجماعت پڑھنے کی عادت پیدا ہو۔ اسلام کے ابتدائی دور سے اب تک ایسے بچے بلا نکیر مسجد میں آتے رہے ہیں۔ نمبر 3، جو بچے قریب البلوغ نہ ہوں لیکن ان سے مسجد کے گندے ہونے کا ڈر نہ ہو اور وہ باشعور اور سمجھدار ہو، مسجد کا احترام ملحوظ رکھتے ہوں، تو انہیں مسجد میں لانا بلا کراہت جائز ہے، بلکہ نماز کی عادت ڈالنے کے لیے انہیں مسجد میں لانا چاہیے، البتہ سرپرست کو ان کی نگرانی کرنی چاہیے۔ نمبر 4، جو بچے قریب البلوغ نہ ہوں اور ان سے مسجد کے گندے ہونے کا ڈر بھی نہ ہو اور وہ تھوڑی بہت سمجھ رکھتے ہیں لیکن وہ باشعور اور سمجھدار نہ ہوں، مسجد کے احترام کو نہ جانتے ہوں اور ان کے گھر والوں نے ان کی ایسی تربیت نہیں کی ہو کہ وہ مسجد میں شرارتوں سے باز آ جائیں، تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانا درست تو ہے لیکن کراہت سے خالی نہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے ایسے بچوں کو بھی مسجد نہ لایا جائے، کیونکہ ان کی شرارتوں سے مسجد کا ادب و احترام باقی نہیں رہے گا، دوسرے نمازیوں کی نماز میں بھی خلل آئے گا اور خود سرپرست کو بھی اطمینان قلب نہیں رہے گا۔ نمبر 5، وہ بچے جو تھوڑی بہت سمجھ رکھتے ہیں اور ان سے مسجد کی بے حرمتی اور ناپاک ہونے کا قوی اندیشہ نہ ہو لیکن وہ باشعور اور سمجھدار نہ ہوں، البتہ ان کے گھر والوں نے ان کی ایسی تربیت کی ہو کہ وہ مسجد کا احترام کرتے ہوں، تو ان کو بھی مسجد میں لانا منع نہیں ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں بچوں اور پاگلوں کو مسجد سے دور رکھنے کا حکم دیا گیا، وہیں خود حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا مسجد میں آنا اور نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر سوار ہو جانا بھی منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر چڑھ گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر مبارک اٹھانے لگے تو انتہائی پیار سے آہستہ سے انہیں کمر سے ہٹا کر زمین پر رکھا۔ الأخیر، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت امامہ بنت ابو العاص بھی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر چڑھ جاتی تھیں۔ نیز ایک حدیث میں ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں بسا اوقات نماز میں بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں تاکہ کہیں اس کی ماں پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ان سب روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً بچوں کو مسجد میں لانا منع نہیں ہے، بلکہ ممانعت وہاں ہے جہاں ان سے مسجد کی تلویث کا اندیشہ ہو۔ اصلاً بچوں کو مسجد میں لانے سے متعلق بچوں کی 5 اقسام کا ذکر ما قبل میں ہوا۔ باقی جہاں تک عمر کا تعلق ہے کہ کس عمر کے بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے، تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے 7 سال کے بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان سے تلویث سے مسجد کا اندیشہ نہیں ہوتا، اور والدین اگر ان کی تربیت کریں تو وہ مسجد کے احترام کو بھی سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کی تائید ایک اس سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے 7 سال کی عمر کے بچوں کو نماز کا حکم دیں تاکہ ان میں نماز کی عادت پیدا ہو، جبکہ نماز کا مسجد سے رشتہ لازم و ملزوم کا سا ہے، اور نماز با جماعت کی تاکید کئی احادیث میں خود بیان ہوئی ہے۔ جہاں 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کی عادت ڈالنی چاہیے، وہاں انہیں مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں دونوں طرف بے اعتدالیاں ہیں۔ افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے دونوں طرف اعتدال کی ضرورت ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بالکل ناسمجھ بچوں کو مسجد نہ لائیں اور اپنے بچوں کو اس طرح تربیت کریں کہ وہ مسجد کے تقدس اور احترام کو سمجھ سکیں، اور مسجد میں لانے کے بعد بچوں کی نگرانی بھی کریں۔ اگر ایک آدھ بچہ ہو تو اس کے صف کے درمیان کھڑے ہونے کی بھی گنجائش ہے، اس لیے والد یا بڑا بھائی بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کرے تاکہ وہ شرارتیں نہ کرے۔ نیز دوسری طرف اگر بچہ کبھی شرارت کر لے تو دیگر نمازیوں کو چاہیے کہ وہ انہیں پیار و محبت سے سمجھائیں، انہیں مسجد کی اہمیت دلائیں، انہیں اس طرح نہ جھڑکیں کہ وہ مسجد آنا ہی بالکل چھوڑ دے۔ بچوں سے شرارتوں کا وقوع فطری ہے، اس لیے اسے نظر انداز کر کے حکمت کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔